بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں اور جنات کو تخلیق فرمایا، اور اس طرح اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق سے پہلے دو مخلوقات ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق کو پیدا فرمانا چاہا اور نسل انسانی کو منصب خلافت پر فائز فرمانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہترین مثال ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کی جلوہ گری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں تمام نسل انسانی کی راز پوشیدہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے کون کون سی مٹی کا استعمال فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پانی، مٹی اور ہوا سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے مقرب فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان فرشتوں کے سامنے کون سی فریاد کرنے لگی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں ایسا کون سا پوشیدہ راز ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد اس سے پہلے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی نور محمدی سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اس طرح کائنات میں موجود تمام تر مخلوقات کو پیدا فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، لوح، کرسی، قلم، اور اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتے، اور اس کائنات کی دیگر تمام تر مخلوقات نور محمدی سے پیدا کی گئیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کی جلوہ گری دکھانا چاہی اور اس روح زمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھنی چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، اور نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ ان چاروں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور تمام روح زمین سے سیاہ، سفید، سرخ اور کھاری مٹی اور نرم اور خشک مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر تشریف لائے، اور جب زمین پر مٹی اٹھانے کا ارادہ فرمایا، اس وقت زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کے سبب پوچھنے لگی، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ مٹی کو سنایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تر سے انسانوں کی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اس وقت زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد کرنے لگی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں
کہ تو مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے اور جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے زار و قطار رونے لگی اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، زمین نے مجھ سے تیرے نام کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام کے ادب اور عزت کی وجہ سے اس مٹی کو پناہ دے دی اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر وہی عرض پیش کیا۔ زمین نے ان دونوں فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلے آئے۔ اس کے بعد پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح زار و قطار رونے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگی۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام زمین سے کہنے لگے کہ میں تیرے رونے اور عاجزی کی وجہ سے اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پیارے دوستو، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی پر ترس نہ کھایا اور مٹی کی کوئی فریاد نہ سنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے مٹی کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور ہو گئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی انسانوں کی روح قبض کرنے پر لگائی ہے اور آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے منصب پر فائز فرمایا۔ پیارے دوستو، تفسیر نعیمی میں ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے پوری روح زمین کے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھا کر مکہ معظمہ کے مقدس مقام پر جمع کیا جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ وہ 7 مقامات جہاں سے ملک الموت علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، وہ مقامات یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 ہندوستان، اور نمبر 5 مقام ابو قبض، اور نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ یہ وہ 7 مقامات ہیں کہ جہاں حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مٹی کو جمع کیا اور خانہ کعبہ کی جگہ لا کر رکھ دیا۔ دستر حوائیات میں ہوتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی، اور مقام عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک اور شکم مبارک بنایا گیا، اور مدینہ کی پاک مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو تخلیق کیا گیا، اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اعضاء کو بنایا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو سادہ قسم کی مٹی استعمال ہوئی، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کو قرآن پاک میں تراب کہا جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں: اور ہم نے تجھے خشک مٹی سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، تراب ایسی مٹی کو کہا جاتا ہے جو خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نم مٹی ہو۔ پیارے دوستو، 3 عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ
یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں کی زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصوں میں ہوتی ہے جس سے انسان کے بال پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ ہمائن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر کے آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم انسانوں کو ایک بچتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا جو اصل میں ایک سیاہ گارا تھی، اور چوتھی قسم کی وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مسنون وہ گارا ہوتا ہے جو کئی دنوں سے پانی میں رہنے کی وجہ سے سیاہ اور بدبودار ہو چکا ہو۔ پانچویں قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ طین العظم ہے۔ طین العظم اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو لیسدار مٹی ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور نمبر 6 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی گھن گھناتی ہوئی مٹی، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا جیسا کہ ٹھیکری۔ اور نمبر 7 حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو فخار کہتے ہیں، یعنی پکی ہوئی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ پیارے دوستو، اس طرح پوری روح زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف قسم کی مٹی کو جمع کیا گیا اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مختلف قسم کے رنگوں کی مٹی استعمال کی گئی۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی مختلف رنگوں کے لوگ موجود ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مختلف قسم کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو گارا بنانے کے لیے 7 قسم کے پانیوں کا استعمال فرمایا۔ ایک آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہا جاتا ہے جو شیریں اور میٹھا ہو۔ اور نمبر 2 آب اجاج۔ آب اجاج اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خارا پانی ہو۔ اور نمبر 3 آب سلسبیل۔ آب سلسبیل اس پانی کو کہا جاتا ہے جو صاف اور شفاف ہو۔ اور نمبر 4 آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ اور نمبر 5 آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہا جاتا ہے جو نشیدار پانی ہو، جیسا کہ جنتی شراب۔ اور نمبر 6 آب کوثر۔ آب کوثر ایسا پانی ہے کہ جس کو پیتے ہی انسان اپنا دکھ، درد اور تمام تکلیفات بھول جاتا ہے۔ اور نمبر 7 آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہا جاتا ہے جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو ان 7 قسم کے پانیوں سے بھگویا گیا اور اس کا گارا بنایا گیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارا تیار ہو گیا تو اس گارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر 39 دن تک غم کی بارش ہوتی رہی اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اس وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گارے کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے پاس رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا مجسمہ بنایا اور اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجسمے کو خوش کرنے کے لیے اس پر 7 قسم کی ہوائیں چلائیں۔ نمبر 1 تیز ہوا، اور نمبر 2 دھیمی ہوا، اور نمبر 3 گرم ہوا، اور نمبر 4 سرد ہوا، اور نمبر 5 درمیانی ہوا، اور نمبر 6 رحمت والی ہوا، اور نمبر 7 خالی ہوا۔ پیارے دوستو، ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام
کا مجسمہ خشک ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کو مزید پکا کرنے کے لیے 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1 سیاہ رنگ والی آگ، نمبر 2 سرخ رنگ کی آگ، نمبر 3 پیلی رنگ کی آگ، اور نمبر 4 نیلی آگ، اور نمبر 5 دھوئیں والی آگ، اور نمبر 6 بغیر دھوئیں والی آگ، اور نمبر 7 تیز اور دھیمی آگ۔ اس طرح ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو گزارا گیا اور اس کو مزید پختہ کیا گیا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مکمل طور پر تیار ہو گئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہونے لگے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے روح کو پیدا فرمایا اور روح کو ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ تعالیٰ کی حکم سے اندر تنگ اور تاریخ پایا اور روح حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، جس نور کی حاضر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اپنے خدا ہونے کو ظاہر کیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو آپ پاکیزہ نور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم چمک اٹھا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ پیارے دوستو، جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو اس وقت وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح کو پھونک دوں، تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پیارے دوستو، روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی تو روح ابھی سر میں پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی یہی سنت آج بھی اسلام کے اندر زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے نچلے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا، اس کے بعد جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور مکمل طور پر پھیل گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور ان سے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین، میری اولاد کون ہوگی؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے قیامت تک آنے والی تمام انسانی روحیں باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی اپنی تمام اولادوں کو دیکھا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو
یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل پاک اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔